تو یہ جو ہے ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس اس کے ہوتے ہیں. دوسری چیزیں ہم بات کر رہے تھے کہ جو میڈیکل پرابلمز آتی ہیں یا فزیکل جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں. تو اس کے ایک تو ہے کہ نیچرل ریمیڈیز ہیں اور دوسرا ہے کہ ہم اس کو میڈیکلی یا ہارمونل ریپلیسمنٹس آ جاتے ہیں. تو نیچرل جو ریپلیسمنٹس ہیں یا جو نیچرل ریمیڈیز ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ فوڈز ایسے ہیں, کچھ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے جو کہ بہت بہتر کر سکتا ہے. کہ فوڈز میں کیا ہے, جیسے سویا بینز ہیں, فائٹو سویاز جو ہوتے ہیں دے آر ویری ہیلپ فل ان دس. فلیکس سیڈس ہیلپ فل ہوتے ہیں. ویجیٹیبلس جتنے آپ کھائیں دے آر ویری ہیلپ فل. ہمیں وائٹامنس زیادہ انکریز کرنا چاہیے اس ایج گروپ میں. لائک اس میں وائٹامن ای کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اومیگا فیٹی ایسڈ 3 جو ہے دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, وہ لینا چاہیے ہے. اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی ایڈیشن ہونی چاہیے. لیگیومز یا بینز ان کا بھی جو ہے وہ ضرور شامل ہونا چاہیے ڈائٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وائٹامن ڈی امپورٹنٹ ہے بیکاز ایسٹروجن کے لیول کی کمی کی وجہ سے جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ بونز جو ہیں وہ بہت برسک ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وائٹامن ڈی کی یا کیلشیم کے جو سپلیمنٹس ہیں وہ ساتھ میں ضرور شامل کریں. یہ تو ہو گئی کہ جو ہم وائٹامنس لے سکتے ہیں, جو ہم فوڈ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم لائف سٹائل کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو لائف سٹائل یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ واک کریں. اگر یوگا کلاسز جوائن کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں. کچھ جو ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہیں ڈیورنگ دس ایج اس کو کر لیا جائے. تو لائف سٹائل کو بھی اپنا چینج کرنا ان کا بہت ضروری ہے کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ایکٹیو جتنا رکھیں گے تو اتنے جو سمٹمز ہیں یہ بہت سلولی جو ہے وہ ان کو آنسیٹ ہوگا اور لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے مزید. اچھا, اب یہ ہے چونکہ ویسے بھی بہتر ہیلتھ فیسلٹیز کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے. سو وہ خواتین جو کہ مینوپوز میں سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کا یہ ہے کہ اب کافی زیادہ جو ہے مطلب یعنی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 to 30 ایئرز وہ اس مینوپوز کے پیریڈ میں سے گزرتے ہیں بیکاز لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں کرنا جس میں کہ میڈیکل, سائیکولوجیکل, ایموشنل چیزیں یہ ساری سپورٹ کو اکٹھا لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ جو ہم نیچرلی کر سکتے ہیں یا لائف سٹائل سے جو چینج کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جو ہاٹ فلشز ہیں یا لاس آف میموری ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اگر ارلی مینوپوز ہے تو اس کے اندر جو ہارٹ پیشنٹس بھی ہارٹ کے رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑا سا ہمیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کو جو ہے بڑا کیئرفلی لے کے چلنا پڑتا ہے. اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کو پھر ہم یہ کہ ایسٹروجن دے دیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں جو ہے ایسٹروجن پلس پروجسٹیرون دینا پڑتا ہے کمبینیشن, بٹ اٹ آل ڈیپینڈس اپون یہ ڈاکٹر وہ جو آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں اور وہ کتنے عرصے تک دے سکتے ہیں, کتنے ایئرس تک دیکھ سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس آپ کی ہسٹری کے اوپر. اور یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کی کوئی ہسٹری نہ ہو, انڈومیٹریل کارسینوما کی کوئی ہسٹری نہ ہو یا ہارٹ ڈیزیز کی کوئی ہسٹری نہ ہو. سو ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, لیکن اگین ود دی پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر, ود دی سجیشن آف دا ڈاکٹر, ود دی پراپر ڈوزیج کے ساتھ اور کتنا عرصہ لینا ہے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کر کے وہ کر سکتے ہیں. پر لاسٹ میں یہی بات کروں گی کہ یہ تو ہماری مینجمنٹ ہوگی. تو جو بات میں نے درمیان میں بھی کی تھی کہ مینجمنٹ میں سب سے پہلے جو ان کو ایموشنل اور جو سائیکولوجیکل سپورٹ ہے وہ دینا, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک them feel they are very important and actually the center of the family. It is one of the most important things جو کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں at this age. So for today this is all that we're going to talk about. Inshallah next time ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا سب کے خیال رکھیے. اللہ حافظ.